ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر اور اسحاق حنظلی سب نے سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو شعثہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو آپ احرام میں تھے۔ ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا، میں نے یہ حدیث زہری کو سنائی تو انہوں نے کہا مجھے یزید بن اسم نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حالت میں نکاح کیا جبکہ آپ احرام کے بغیر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3451۔ داود بن عبد الرحمن نے ہمیں عمرو بن دینار سے خبر دی، انہوں نے ابو شعثہ بن جابر بن زید سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3452۔ یزید بن اسم سے روایت ہے، کہا مجھے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ احرام کے بغیر تھے۔ یزید بن اسم نے کہا وہ میری بھی خالہ تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی خالہ تھیں۔ یزید بن اسم نے کہا وہ میری بھی خالہ تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی خالہ تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3453۔ لیث نے ہمیں نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ تم میں سے کوئی کسی اور کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3454۔ یحییٰ نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے الا یہ کہ وہ اسے اجازت دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3455۔ علی بن مسہر نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3456۔ ایوب نے نافع سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3457۔ عمر ناقد، زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی۔ زہیر نے کہا سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے سودا بیچے یا لوگ خریداری کی نیت کے بغیر بڑھ چڑھ کر قیمت لگائیں یا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے یا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے اور نہ ہی کوئی عورت اس غرض سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے کہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے یا اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈیل لے۔ عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے کیے جانے والے سودے پر سودے بازی کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3458۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خریدنے کی نیت کے بغیر قیمت نہ بڑھاؤ اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع کرے اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈیل لے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3459۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ معمر کی حدیث میں ہے اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر اضافے کی پیشکش کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3460۔ علا کے والد عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اس کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3461۔ احمد بن ابراہیم دورقی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے شعبہ نے علا بن عبد الرحمن جوہنی اور سہیل بن ابی صالح سمان مدنی سے، انہوں نے اپنے اپنے والد سے، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3462۔ ہمیں محمد بن مسنہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الصمد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، مگر انہوں نے کہا اپنے بھائی کے سودے پر اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر۔ روایت نمبر 3461 میں مسلمان کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3463۔ عبد الرحمن بن شماسہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ممبر پر سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے، حتیٰ کہ وہ خود اسے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3464۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا، اور شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا اور ان دونوں کے درمیان مہر نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3465۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی، البتہ عبید اللہ کی حدیث میں ہے، انہوں نے کہا میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3466۔ عبد الرحمن سراج نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3467۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شغار نہیں ہے اسلام میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3468۔ ابن نمیر اور ابو اسامہ نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ ابن نمیر نے اضافہ کیا، شغار یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور تم اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3469۔ عبدہ نے عبید اللہ بن عمر سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابن نمیر کا اضافہ ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3470۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3471۔ یحییٰ بن ایوب نے کہا ہمیں حشیم نے حدیث بیان کی، ابن نمیر نے کہا ہمیں وقیع نے حدیث بیان کی، ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حدیث سنائی، اور محمد بن مثنى نے کہا ہمیں یحییٰ قطان نے عبد الحمید بن جعفر سے، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے مرثد بن عبداللہ یزنی سے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پوری کیے جانے کے لائق شرط وہ ہے جس سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ یہ ابو بکر اور ابن مثنى کی حدیث کے الفاظ ہیں، البتہ ابن مثنى نے الشرط کے بجائے الشروط یعنی شرطیں وہ ہیں کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3472۔ ہشام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو سلمہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خاوند نہ رہا ہو اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے پوچھ لیا جائے، اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے اجازت لی جائے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کہ وہ خاموش رہے یعنی انکار نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3473۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3474۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جس کے گھر والے اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کریں، کیا اس سے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہاں اس کی مرضی معلوم کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آپ سے عرض کی وہ تو یقیناً حیا محسوس کرے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خاموش رہی تو یہی اس کی اجازت ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3475۔ سعید بن منصور اور قتیبہ بن سعید نے کہا ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی، یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ کو عبداللہ بن فضل نے نافع بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر نہ رہا ہو وہ اپنے ولی کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لی جائے اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3476۔ قتیبہ بن سعید نے کہا ہمیں سفیان نے زیاد بن سعد سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن فضل سے روایت کی، انہوں نے نافع بن جبیر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دیتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اپنے بارے میں اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کی مرضی پوچھی جائے اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3477۔ ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا جس عورت نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اپنے بارے میں اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کا والد اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لے گا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اور کبھی انہوں نے کہا اور اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3478۔ ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ
6 برس کی عمر میں نکاح کیا اور جب میں 9 برس کی تھی تو میرے ساتھ گھر بس آیا۔ کہا ہم ہجرت کے بعد مدینے آئے تو میں 1 مہینہ بخار میں مبتلا رہی اور میرے سر کے بال جھڑ گئے۔ جب صحتیاب ہوئی تو پھر میرے بال اچھی طرح سے اگ آئے، حتیٰ کہ گردن سے نیچے تک کی چٹیاں بن گئی۔ ان دنوں ایک روز میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئی، جبکہ میں جھولے پر جھول رہی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھی۔ انہوں نے مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس گئی، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ سانس پھولنے کی وجہ سے میرے منہ سے کی آواز نکل رہی تھی، حتیٰ کہ جب میری سانس چڑھنے کی کیفیت چلی گئی تو وہ مجھے ایک گھر کے اندر لے آئیں تو غیر متوقع طور پر وہاں انصار کی عورتیں جمع تھیں۔ وہ کہنے لگی خیر و برکت پر اور اچھے نصیب پر آئی ہو، تو انہوں یعنی میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے میرا سر دھویا اور مجھے بنایا سنوارا۔ پھر میں اس کے سوا کسی بات پر نہ چونکی کہ اچانک چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3479۔ ابو معاویہ اور عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا جب میں 6 سال کی تھی اور میرے ساتھ گھر بس آیا جب میں 9 سال کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3480۔ زہری نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب وہ 7 سال کی تھی اور گھر بس آیا جب وہ 9 سال کی تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر فوت ہوئے جب وہ 18 سال کی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3481۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جبکہ وہ 6 برس کی تھیں اور ان کی رخصتی ہوئی جبکہ وہ 9 برس کی تھیں اور آپ فوت ہوئے جبکہ وہ 18 برس کی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3482۔ وکیع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے اسماعیل بن امیہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن عروہ سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال ہی میں میرے ساتھ گھر بس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی؟ عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتی تھی کہ اپنی رشتہ دار اور زیر کفالت عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں، جبکہ عربوں میں پرانا تصور یہ تھا کہ شوال میں نکاح اور رخصتی شادی کے لیے ٹھیک نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3483۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں سفیان نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل یعنی خاندان کی بچیوں کا شوال میں شادی کرانے کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3484۔ سفیان نے ہمیں یزید بن کیسان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بتایا کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے نکاح طے کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3485۔ مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں یزید بن کیسان نے ابو حازم سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا، میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے اسے دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا، کتنے مہر پر تم نے اس سے نکاح کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، 4 اوقیہ پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، 4 اوقیہ چاندی پر؟ گویا تم اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی تراشتے ہو۔ تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں، البتہ جلد ہی ہم تمہیں ایک لشکر میں بھیج دیں گے، تمہیں اس سے غنیمت کا حصہ مل جائے گا۔ کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبس کی جانب ایک لشکر روانہ کیا تو اس آدمی کو بھی اس میں بھیج دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3486۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری اور عبدالعزیز بن ابی حازم نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات آپ کو ہبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی۔ آپ اپنی نظر نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے تک لے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس پر آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کے ساتھ شادی کی ضرورت نہیں تو اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، دیکھو تمہیں کچھ ملتا ہے۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور عرض کی، نہیں، اللہ کی قسم، مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور عرض کی، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میری یہ تہبند ہے۔ سہل نے کہا، اس کے پاس کندھے کی چادر بھی نہیں تھی، اس میں سے آدھی بطور مہر اس کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے جسم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ پہنے گی تو تم پر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر وہ آدمی بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھے ہوئے لمبا وقت ہو گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بلا لیا گیا۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس قرآن کتنا ہے، یعنی تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس فلاں سورت اور فلاں سورت ہے۔ اس نے وہ سورت شمار کی تو آپ نے پوچھا، تم انہیں زبانی پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اس کے عوض نکاح کے لیے تمہیں اس کا مالک یعنی خاوند بنا دیا گیا۔ یہ ابن ابو حازم کی حدیث ہے۔ یعقوب کی حدیث بھی الفاظ میں اسی کے قریب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3487۔ حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، دراوردی اور زائدہ سب نے ابو حازم سے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی۔ ان میں سے کچھ راوی دوسروں پر اضافہ کرتے ہیں، مگر زائدہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں نے اس سے تمہاری شادی کر دی ہے، اس لیے اب تم اسے قرآن کی تعلیم دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3488۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اپنی بیویوں کے لیے آپ کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ انہوں نے کہا، آدھا اوقیہ، یہ کل 500 درہم بنتے ہیں، اور یہی اپنی بیویوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3489۔
ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زرد یعنی زعفران کی خوشبو کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سونے کی ایک گٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3490۔ ابو عوانہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3491۔ وکیع نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ اور حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض نکاح کیا، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری سے کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3492۔ ابو داود، وہب بن جریر اور شبابہ سب نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حمید سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، البتہ وہب کی حدیث میں یوں ہے، انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3493۔ اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن قدامہ نے کہا ہمیں نضر بن شمیل نے خبر دی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جبکہ مجھ پر شادی کی بشاشت یعنی خوشی نمایاں تھی۔ میں نے عرض کی میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے اسے کتنا مہر دیا ہے؟ میں نے عرض کی ایک گٹھلی، اور اسحاق کی حدیث میں ہے سونے کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3494۔ ابو داود نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو حمزہ سے حدیث بیان کی، شعبہ نے کہا ان کا نام عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کیسان ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض ایک عورت سے شادی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3495۔ وہب نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک نے کہا سونے کی ایک گٹھلی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3496۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا خیبر پر، اور ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھی صبح کی بہت اندھیرے میں، اور سوار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوار ہوئے ابو طلحہ اور میں ردیف تھا ابو طلحہ کا، اور روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں خیبر کی، اور میرا زانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے لگ جاتا تھا، اور تہبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ران سے کھسک گئی تھی، اور میں دیکھتا سفیدی آپ کی ران کی۔ پھر جب شہر کے اندر گئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خراب ہوا خیبر، ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں تو برا ہوتا ہے حال ڈرائے گئے لوگوں کا۔ ان کلمات کو آپ نے 3 بار پڑھا، یعنی انا اذا انزلنا بساحت قوم، یہاں سے لے کر آخر تک، اور اتنے میں وہاں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکلے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے،
اور عبدالعزیز نے کہا ہمارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لشکر بھی آ گیا۔ کہا راوی نے کہ غرض ہم نے لے لیا خیبر کو جبرن قہرن، اور قیدی لوگ جمع کیے گئے، اور دہیہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی مجھے عنایت کیجیے ان قیدیوں میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا، اور ایک شخص نے آ کے کہا اے نبی اللہ تعالیٰ کے، آپ نے دہیہ کو حیی کی بیٹی دے دی جو سردار ہے بنی قریظہ اور بنی نذیر کا، اور وہ کسی کے لائق نہیں سوائے آپ کے۔ تو فرمایا کہ بلاؤ ان کو ماں اس لونڈی کے۔ کہا راوی نے کہ پھر وہ اسے لے کر آئے۔ پھر جب آپ نے اس کو دیکھا تو دہیہ سے فرمایا کہ تم کوئی اور لونڈی لے لو قیدیوں میں سے اس کے سوا۔ کہا راوی نے کہ پھر آپ نے آزاد کیا صفیہ کو اور ان سے نکاح کر لیا۔ سو ثابت نے ان سے کہا اے ابو حمزہ ان کا مہر کیا باندھا؟ انہوں نے کہا یہی مہر تھا کہ ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا، یہاں تک کہ پھر جب وہ راہ میں تھے تو سنگھار کر دیا ان کا ام سلیم نے، اور پیش کر دیا آپ پر ان کو رات میں، اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشہ بنے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا آپ نے جس کے پاس جو کچھ ہو یعنی کھانے کی قسم سے وہ لائے، اور ایک دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا، اور کوئی عقیق لانے لگا یعنی جسے دہی سکھا کر بناتے ہیں، اور کوئی کھجور اور کوئی گھی، ان سب کو توڑ تار کر خوب ملایا، اور یہ ولیمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3497۔ حماد یعنی ابن زید نے ثابت اور عبدالعزیز بن صہیب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حماد نے ثابت اور شعیب بن حبحاب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح ابو عوانہ نے قتادہ اور عبدالعزیز سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو عوانہ ہی نے ابو عثمان سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے شعیب بن حبحاب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح یونس بن عبید نے شعیب بن حبحاب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سب نے کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا۔ معاذ کے اپنے والد ہشام سے روایت کردہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ان کی آزادی ان کو مہر میں دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3498۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے پھر اس سے شادی کرتا ہے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی آزاد کرنے کا اجر اور اس کے بعد شادی کے ذریعے اسے عزت کا مقام دینے کا اجر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3499۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ردیف تھا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا خیبر کے دن، اور قدم میرا چھو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے۔ پھر پہنچے ہم اہل خیبر کے پاس جب آفتاب نکلا اور ان لوگوں نے اپنے چوپایوں کو نکالا تھا، اور وہ اپنے کدال اور ٹوکری اور پھاوڑے لے کر نکلے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خمیس یعنی دونوں آ گئے۔ کہا راوی نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب ہوا خیبر، اور جب ہم اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں سو برا انجام ہوتا ہے ڈرائے گئے لوگوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، اور دحیہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک باندھی خوبصورت آئی، اور خرید لیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شخصوں کے بدلے میں، اور پھر سپرد کیا اس کو ام سلیم رضی اللہ عنہ کے کہ سنگھار کر دے ان کا اور تیار کر دے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور کہا راوی نے کہ گمان کرتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو سپرد کیا کہ ان کے گھر میں عدت پوری کرے، یعنی ایک حیض کے ساتھ استبراء ان کا ہو جو حکم ہے باندی کا۔ اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی حیی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ کیا کھجور اور عقیق سے اور گھی سے، اور زمین میں کئی گھڑے کھودے گئے اور اس میں دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا گیا۔
گڑھے اس لیے کھودے گئے کہ گھی ادھر ادھر نہ جانے پائے، اور عقیق اور گھی لائے اور اس میں ڈال دیا، اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یا ان کو ولد بنایا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپایا تو جانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور اگر نہ چھپایا تو جانو کہ ولد ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو ان پر پردہ کیا اور وہ اونٹ کی سورین پر بیٹھی، سو لوگوں نے جان لیا کہ ان سے نکاح کیا ہے۔ پھر جب مدینے کے قریب پہنچ گئے، جلدی چلایا اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جلدی چلایا ہم نے، اور ٹھوکر کھائی ازبا اونٹنی نے۔ یہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی گری، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان پر پردہ کر لیا، اور عورتیں دیکھنے لگی اور کہنے لگی اللہ دور کرے یہودیہ کو۔ کہا راوی نے، میں نے کہا اے حمزہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر pڑے، اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں بھی حاضر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسودہ اور سیر کر دیا روٹی اور گوشت سے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے کہ لوگوں کو بلا لاؤں۔ پھر جب کھلانے سے فارغ ہو چکے کھڑے ہوئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا، دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہ گئے، یعنی جہاں زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کو باتوں نے بٹھا رکھا اور وہ نہ نکلے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں پر جاتے تھے اور ہر ایک پر سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیسے ہو تم اے گھر والو؟ وہ کہتی تھی کہ ہم خیریت سے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خیر سے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خیر و عافیت پوچھنے سے فارغ ہوئے لوٹے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹا، اور جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص موجود ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں۔ پھر جب ان دونوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، کھڑے ہو گئے اور باہر نکلے، سو اللہ کی قسم ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری کہ وہ دونوں شخص چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے، یعنی حجرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا دروازے کی چوکھٹ پر، پردہ ڈال دیا میرے اور اپنے بیچ میں، اور یہ آیت مبارکہ اتری، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یعنی نہ داخل ہو تم نبی کے گھر میں مگر جب ان کی طرف سے اجازت ہو تم کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3500۔